پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے سحری کے تعلق سے بے حد مفید معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور سحری کے تعلق سے چند ضروری مسئلہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے بھی حقدار بنیں۔ تو ابتدا میں جب کہ روزہ فرض ہوا تھا، اس وقت آج کی طرح سحری کھانے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی افطار کے بعد افطار کر کے سو جاتا اور سو کر اٹھنے کے بعد وہ کھانا چاہتا تو اس سے کھانے کی اجازت نہ تھی، یعنی پھر دوسرے دن کا روزہ وہ مسلسل رکھنا ہوتا انہیں۔ تو اس طرح سے کافی دشواریاں ہوتی لوگوں میں، لیکن چونکہ وہ صحابہ کرام ایمان میں مضبوط تھے، ان کا عمل انتہائی مضبوط ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ معمولی سا عذر ہوا، معمولی سا بہانہ ہوا کہ روزہ ترک کر دیا اور کہہ دیا ہم سے تو نہیں ہو سکتا روزہ رکھنا، ہم سے اتنی مشقت برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہانہ صحابہ کرام سے ممکن نہ تھا، ان کے مزاج میں ایسا نہ تھا، تو لہٰذا وہ ایسی چیزوں پر چاہے دشواری کیوں نہ پیش آ جائے عمل پیرا رہا کرتے تھے۔ تو اب سحری کی اجازت کب ملی، سحری کی شروعات کب ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی رسول تھے۔ وہ دن بھر کھیت میں محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ محنت و مزدوری کرنے کی وجہ سے شام کے وقت جب گھر میں آتے تو لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی۔ تو ایک بار ایسا ہی اتفاق ہوا کہ آپ دن بھر کچھ زیادہ ہی محنت کیے، محنت کرنے کی وجہ سے شام کے وقت گھر آئے اور اپنی زوجہ کو آپ نے فرمایا کہ کھانا تیار کرو۔ تو وہ زوجہ کھانا تیار کرنے کے لیے گئی، اور جب کھانا تیار ہو کر آ گیا تو چونکہ آپ لیٹے تھے آرام کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے انکار فرما دیا۔ تو انکار کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں سو کر اٹھنے کے بعد کھانے کی اجازت نہ تھی، تو آپ نے انکار فرما دیا، لیکن دوسرے دن کا روزہ پھر بھی آپ نے رکھا بغیر کچھ کھائے پیے۔ دوسرے دن کا یعنی مسلسل دوسرے دن کا روزہ آپ کا شروع ہوا، لیکن چونکہ محنت تو مشقت کی وجہ سے دشواری زیادہ ہو گئی، تو آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اتنے کمزور ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ بات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی، تو اسی وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ دوسرے پارہ میں البقرہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 178 میں یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو اب اجازت مل گئی یعنی سحری کی کہ صبح صادق سے پہلے جتنا چاہیں جو چاہیں کھائیں حلال طریقے سے۔ اب اس کی اجازت مل گئی تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے، اور ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی رسول کی برکت سے ہمیں سحری کی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم ایسی نعمت کو ترک نہ کریں، اسے چھوڑیں نہیں۔ اگر کوئی یہ غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہوں، اور وہ اس کو اپنی قوت بتائے کہ میں جو یہ روزہ رکھتا ہوں تو مجھ میں اتنی قوت ہے کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سحری کرنا۔ اگر کسی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ملتا اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا سحری نہ کر کے روزہ رکھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ سحری کر کے آقا دو جہاں کی سنت پر عمل کر کے روزہ رکھنا یہ اہم ہے اور یہ بہتر ہے۔ تو یقیناً اس تعلق سے آپ بہت ہی اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا یقیناً یہ فائدے کا سودا ہے، نقصان کا نہیں ہے۔ اب سحری کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں بات بٹھا لیں کہ اذان فجر سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اذان فجر ہوگی تب جا کر ہم سحری کھانا بند کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ اذان فجر اور سحری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کا وقت ختم ہو جائے تو اب آپ سحری کرنا بند کر دیں۔ اگر وقت پورا ہو گیا سحری کا اور آپ ایک لقمہ بھی منہ میں آپ نے ڈال لیا اور دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہے تو بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو خود بھی ایسی چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ایسا مسئلہ بتائیں
اور ان تک معلومات پہنچائیں تاکہ وہ بھی ایسی چیزوں کے تعلق سے جان کر اچھی طرح سے ایسی چیزوں پر عمل کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔ السلام علیکم۔